السلام علیکم ناظرین، رمضان کی خاص بات کے ساتھ آپ کا دوست سید عارف حاضر خدمت۔ ایک بڑی خاص اور اہم بات آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ صرف آپ کو ریمائنڈ کرانے کے لیے، آپ کی یاد دہی کے لیے ہے۔ ہم رمضان کی جتنی تیاری کرتے، جتنا پریپریشن کرتے، اکثر و بیشتر ہم اس میں کہیں نہ کہیں پیچھے رہ جاتے، اور کئی باتیں جو ہم ڈیسائیڈ کر لیتے، ہم ٹائم ٹیبل بناتے اپنا، لیکن ہم اس کے اندر کچھ حد تک کامیاب ہو جاتے، اور جو خاص باتیں ہوتی اس کے اندر ہم فیل ہو جاتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی کہ ہمارے سامنے کوئی دوسری ایسی باتیں، ایسے کام، ایسے چیزیں آ جاتی جس کی وجہ سے ہم اس کو پورا نہیں کر پاتے، یا ہمارے ذہن میں بات بھی ہوتی، ہماری آنکھوں کے سامنے بھی ہوتی، لیکن ہم اس کو پورا نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی کہ ہم کسی چیز کے اوپر اپنے آپ کو فکس نہیں کر پاتے، اور یہی ایک خاص ریزن ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی چیز 100% یہ سوچ لے، یہ طے کر لے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جو آپ کو روک دے، یا آپ کو اس میں ناکام کر دے، آپ کو فیل کر دے، یا آپ کو کرنے سے روک کے رکھے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو آخری عشرہ ہم اپنا عبادت میں، اور اپنے آپ کو بالکل آخری عشرے میں اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر دے۔ اپنا سارا ٹائم کھانے پینے سے اپنے آپ کو جتنا دور کرے، جتنا آپ کم سے کم کھانے کی کوشش کریں، اور آخری عشرے میں آپ کوشش کریں کہ کم سے کم سوئے آپ، کیونکہ ایسے ہوتا کہ اگر ہم رات میں عبادت کر رہے تو ہمارا دن کا ایک بیشتر ایک بڑا حصہ سونے میں گزر جاتا، جس کی وجہ سے ہم پھر سے وہی بات عبادت کے کافی عبادت سے محروم ہو جاتے۔ ہم کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہم کو یہ سب بات کا خیال رکھنا چاہیے، دعاؤں میں زیادہ سے زیادہ وقت لگانا چاہیے، کیونکہ دعا کی بڑی اہمیت ہے، اور رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جیسے عام دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے رات کا جو تیسرا پہر ہوتا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے مخاطب ہوتا ہے، اپنے بندے سے پوچھتا ہے کہ اے میرے بندے، مانگ، تجھے کیا چاہیے، کیا تیری ضرورت ہے، کیا تیری حاجت ہے، کیا تو مانگنا چاہتا مجھ سے، میں تجھے سب کچھ عطا کروں گا۔ اور رمضان میں بھی وہی وقت ہے، رات کا تیسرا پہر ہے، جو اکثر و بیشتر لوگ تراویح یا تہجد کی نماز کے بعد میں جاگتے ہوئے گزارتے، ذکر و اذکار میں یا قرآن پاک کی تلاوت میں گزارتے ہم۔ تو وہیں پہ ہم کو چاہیے کہ دعا کا دو جو وقت، خاص وقت ہے، میں اپنے پہلے کلپ میں بھی یا آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ ہم ایک تو افطار سے پہلے والا وقت بڑا خاص دعا کا وقت ہوتا، اور جو سحر سے پہلے والا وقت ہوتا، وہ وقت بھی ہم کو چاہیے کہ ہم بالکل اپنے آپ کو کم سے کم 1 گھنٹے کا وقت کچھ ذکر اذکار میں گزارے اور دعا میں گزارے۔ دعا سے مراد یہ ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں دنیا کی ہر وہ چیز اس کے حضور میں رکھنا چاہیے، ہماری اپنی زندگی کے سارے مسئلے مسائل، جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے، جو امت مسلمات جن باتوں کا، جن چیزوں کا شکار ہو گئی، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری رپورٹ رکھیے، اپنی زندگی کی، اپنے ملک کی، اپنے شہر کی، اپنی قوم کی، اپنے خاندان کی، حتیٰ کہ آپ سارے عالم کی۔ آپ کوشش کریں کہ دوسروں کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ مانگنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی ان لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ کی ساری ضرورت اور حاجتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انشاءاللہ العزیز پوری کرنے والا ہے۔ اور یہ سب باتوں کے ساتھ میں آپ جب ان سب چیزوں کو پورا کر رہے، تو ہم ایک چیز پھر سے بھول جاتے۔ وہ ایک چیز اکثر لوگوں سے ہم ایسا دیکھنے میں آیا کہ عام طور پہ اکثر و بیشتر لوگ اس چیز کے پیچھے توجہ نہیں دیتے۔ لوگوں کا یہ ماننا، یا لوگ یہ کہتے کہ یار ہم تو چلو پورا مہینہ روزہ رکھے، ہم تلاوت بھی کریں، ہم تراویح بھی پڑھے، ہم تہجد بھی پڑھے، ہم زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں لگائے۔ اب صبح تو عید ہے، اب عید کی تیاری کرنا ہے، کچھ کھانے پینے کا سامان لانا ہے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں لانا ہے، یا اکثر لوگ جا کے نائی کی دکان میں بیٹھ جاتے۔ یہ ایک عام سی لوگوں کے اندر بڑی غلط عادت پڑ گئی ہوئی ہے کہ ہم جاتے اپنا وقت، نہیں میں وہ بس تھوڑے سے بال بنانے کے لیے آیا تھا، میں تھوڑا سا بس شیو برابر کرنے کے لیے آیا تھا، تھوڑا داڑھی برابر کرنے کے لیے آیا تھا میں۔ اور یہ حال ہوتا ہے کہ نائی کی دکان ساری رات بھر وہ بڑے لائٹیں لگا کے ایسے سجا کے، جی جی صاحب آئیے، سر آئیے، بالکل ادھر، ابھی ہو گیا تھوڑی دیر، اور ایسے ایسے کر کے آپ کا 2-4 گھنٹوں کا وقت ضائع کر دیتا ہے، اور آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ جبکہ شب عید یہ دعا کی قبولیت کا ایک بڑا خاص وقت ہوتا۔ جیسے آپ سارا رمضان گزارے، افطار سے پہلے والا وقت، سحر سے پہلے والا وقت، اور جو دعا کی قبولیت کے اوقات ہے،
ایام ہیں اس میں شب عیدین جو ہے یہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے، اور چونکہ رمضان میں بندہ سارے روزے رکھتا اور اچھے اچھے اعمال کرتا، اور یہ ہم کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورے مہینے کا جب آپ کام کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلہ ملنے والا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں آپ اپنی سب کچھ مطلب معروضات رکھیے، آپ جتنی زیادہ سے زیادہ جو چیزیں جو باتیں آپ کبھی ذہن میں آپ چاہتے کہ میں دعا میں یہ کروں گا یہ مانگوں گا، آپ کے ذہن سے نکل جاتی، تو آپ یہ ساری چیزوں کو یاد کریے، بلکہ آپ شب عید صرف اور صرف دعا کے لیے آپ مخصوص سمجھے کہ یہ صرف دعا کی رات ہے، یعنی آپ رات میں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں آپ تراویح تو پڑھتے نہیں، جب آپ کو عید کا اعلان ہو جاتا ہے، عید کا چاند جب نظر آ جاتا ہے، تو آپ اپنا وقت آپ اس کے بعد سے عشاء کی نماز کے بعد سے آپ زیادہ نہ کھانے پینے میں وقت ضائع کرے، نہ کوئی خرید و فروخت میں۔ عید کی تیاری تو صبح میں بھی ہو سکتی، اور عید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حضور میں شکرانہ ادا کرنا ہے آپ کو، اور اب اس عید جو موجودہ صورتحال ہے اس کی وجہ سے ہم نہ تو کوئی شاپنگ کرنا ہے، نہ کوئی نئے کپڑے پہننا عید کے لیے ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے، کچھ نہیں ہے، صرف صاف ستھرے کپڑے پہننا یہ مستحب ہے اور افضل ہے، بس آپ کے لیے کوئی بھی صاف ستھرے کپڑے چاہیے۔ اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ اب اس بار موجودہ صورتحال کی وجہ سے نماز عید بھی گھروں میں پڑھنا ہے، تو کہیں جانا بھی نہیں ہے، کسی دوست احباب کے پاس، کسی سگے رشتہ داروں کے پاس میں، جہاں پر کھلا ہوا ہے، لاک ڈاؤن نہیں ہے، پولیس کی سختی نہیں ہے، تو آپ ویسی جگہ بھی آپ گھروں میں شکرانے کی نماز ادا کریے، بلکہ پھر اگر آپ کے پاس میں کوئی اچھی چیز بن رہی ہے تو آپ پھر وہ اپنے ضرورت مند مستحق لوگوں کے پاس یا ان لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے کی کوشش کریں آپ۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل قابل قبول ہوگا، اور یہ وقت اور حالات کے چلتے ہوئے بڑا موزوں اور مناسب عمل رہے گا، اور اپنے آپ کو دوسرے فالتو وقت ضائع کرنے والے مشغلوں سے بچانے والا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بھی یہ کافی ہے۔ اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ بات لوگوں سے، اپنے عزیزوں سے، سب کے ساتھ میں آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریے، اور یہ خاص طور پہ ایک ریکویسٹ سمجھیے آپ کہ ہر ایک دوسرے کو اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ ہم یہ باتوں کے اوپر عمل کریں، اور یہ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے آپ، اور یہ کلپ کو آپ لائک کریے، سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔